اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواتین و حضرات، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، اور میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ عز و جل آپ کو ہر مصیبت اور پریشانی سے محفوظ رکھے، اور آپ کو اللہ تعالیٰ اپنی حفظ و ایمان میں رکھے۔ ہم آپ کو اپنے یوٹیوب چینل قرآنی وظائف ٹی وی میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ آپ لوگوں سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کو مکمل دیکھا کریں۔ اگر آپ ہماری آنے والی ویڈیو کو جب مکمل دیکھیں گے تو پھر ہی آپ کو پتہ چلے گا کہ ہم اس ویڈیو میں جو وظیفہ اور جو عمل لے کر آئے ہیں وہ آپ کے لیے کتنا سود مند ثابت ہوگا۔ اور دوسرا یہ کہ ویڈیو کے نیچے دیے گئے ریڈ بٹن کو دبا کر ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور اس کے ساتھ دیے گئے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں، تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بذریعہ میسج آپ کو آسانی سے مل جائے، اور ہماری کوئی بھی ویڈیو آپ سے مس نہ۔ اس سے پہلے میں آپ کو آج کے عمل کی طرف، جو میں نے آپ کو بتانا ہے اس کی طرف لیے چلوں، تو میں آپ سب لوگوں سے یہ درخواست کروں گا کہ آپ سب میرے ساتھ مل کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ شعبان المعظم کا بابرکت مہینہ اور رحمتوں سے بھرا ہوا مہینہ ختم ہونے والا ہے، اور اس میں چند ہی دن باقی رہ گئے ہیں۔ تو اسی سلسلے میں آج ہم آپ کے لیے ایک مجرب ترین اور پاورفل وظیفہ لے کر آئے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک اسم ہے، اور یہ اس اسم کا وظیفہ ہے۔ اس وظیفے کو کرنے سے انشاءاللہ تعالی رب العزت کی ذات آپ کے ذہن میں اور آپ کی زندگی میں کسی قسم کی پریشانی یا کوئی بھی مسئلہ موجود ہے تو خالق کائنات اس مسئلے کو اور اس مشکل کو دور کر دے گی۔ اس وظیفے کو کرنے سے انشاءاللہ تعالی آپ کی مالی اور معاشی مشکلات جو حل ہو جائیں گی، اور آپ کی زندگی میں کوئی ایسا مسئلہ جس کا تعلق آپ کی جیب سے ہے وہ انشاءاللہ تعالی حل ہو جائے گا۔ اور خواتین و حضرات، اس دنیا میں کون سا ایسا شخص ہے جو نہیں چاہتا کہ اس کے پاس پیسہ آئے، اور اس کے پاس بہت سارا مال و دولت ہونا چاہیے، اور اس کے پاس بہت سارے وسائل جو دولت کمانے کے وہ ہونے چاہیے۔ پیسہ جو ہے یہ انسان کی ایک بنیادی ضرورت ہے، اور انسان کی زندگی میں اس کو بہت اہمیت حاصل ہے، اور اگر آپ کے پاس مال و دولت نہیں ہے تو آپ کی زندگی کے بہت سارے معاملات خراب ہو سکتے ہیں، اور آپ کی زندگی میں بہت سارے مسائل اور دوسری قسم کے بھی مسائل پیدا ہو سکتے ہیں، اور آپ کے بہت سارے کام جو پیسہ نہ ہونے کی وجہ سے ادھورے رہ سکتے ہیں۔ تو یہ تو ایک بنیادی ضرورت ہے انسان کو زندگی گزارنے کے لیے، اور اگر یہی مال و دولت آپ کے پاس ہو تو آپ کی زندگی بہت سارے معاملات ٹھیک ہو سکتے ہیں، اور آپ کی بہت ساری مشکلات جو آسان ہو سکتی ہیں، اور کوئی ہو نہ ہو رہن سہن کی اور دوسری کھانے پینے کی جو مشکلات ہیں وہ تو آپ کی حل ہو سکتی ہیں۔ یہ بھی آپ بات ذہن میں رکھیں کہ پیسہ ہر مسئلے کا حل نہیں ہوتا۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کا حل بات چیت سے
حل ہوتا ہے، اور کچھ چیزوں کا جو حل انسان مال و دولت کے ذریعے نکلتا ہے۔ اور اپنی زندگی میں دو چیزوں کا خیال رکھیں، ایک تو یہ کہ آپ اکیلے شخص نہیں ہیں، بلکہ آپ جیسے کئی اور لوگ ہیں جو ہر روز اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی مشکلات اور اپنے مسائل کے حل کے لیے دعائیں کرتے ہیں اور نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ اور اس کی وجہ کیا ہے کہ انسان جو چیز سمجھتا ہے کہ یہ چیز میرے لیے بہتر ہے، وہ چیز اکثر اوقات اس کے لیے بہتر نہیں ہوتی۔ اور اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ سے جو چیزیں مانگ رہا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو وہ چیز عطا نہیں کرتے۔ اگر وہ چیز اللہ تعالیٰ اس کو عطا کر دے تو شاید اس چیز کو پانے سے وقتی طور پر وہ سرکش اور تکبر میں آ جائے اور اللہ تعالیٰ کی اس کی وجہ سے نافرمانی کر بیٹھے اور گناہ گار ہو جائے۔ اس وجہ سے بھی اللہ تعالیٰ سے آپ جو چیز بھی مانگیں گے، اللہ تعالیٰ اپنی حکمت کے ذریعے ہی آپ کو عطا کریں گے۔ اور اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے مال و دولت اور ایسے رزق سے محفوظ رکھے جس کے آنے سے اور جس کے ملنے سے ہم اللہ تعالیٰ کی راہ سے بھٹک جائیں اور اللہ تعالیٰ کے نافرمان ہو جائیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں حلال رزق عطا فرمائے۔ اور دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے علم سے بھی محفوظ رکھے جس کے ملنے سے یا جس کے حاصل کرنے سے ہم تکبر اور غرور میں آ جائیں اور الٹا ہم اس پر عمل کرنے کی بجائے بے عمل ہو جائیں۔ مثال کے طور پر ایک تعلیم یافتہ آدمی اور علم رکھنے والا جو شخص، اس کو چاہیے کہ وہ اچھے کام کرے، غریبوں کی مدد کرے، بڑوں کا ادب کرے اور چھوٹوں سے احترام سے پیش آئے۔ اور اگر وہ اس چیز پر عمل کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق جو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں پیدا کی ہوئے ہے، حقوق العباد کا خیال رکھتا ہے اور حقوق اللہ کا خیال رکھتا ہے، تو یہ تو ہو گیا وہ اپنی تعلیم سے فائدہ اٹھا رہا ہے۔ اگرچہ وہ اگر اس سے الٹ کام کرتا ہے تو اس سے اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس کا مطلب ہوگا کہ وہ اپنے اندر غرور اور تکبر اور کینہ رکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی جو مخلوق ہے اس سے اچھا سلوک نہیں کرتا، اور جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے حقوق العباد کے بارے میں وہ ادا نہیں کرتا، تو آخرت میں اللہ تعالیٰ کہ ہاں اس کے لیے بہت ہی دردناک عذاب ہے۔ تو خواتین و حضرات، اب ہم چلتے ہیں آج کے وظیفے کی طرف۔ میں جو آپ کو آج جو وظیفہ بتانے جا رہا ہوں یہ اللہ تعالیٰ کے ایک اسم کا وظیفہ ہے۔ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، ان میں سے ایک نام کا وظیفہ ہے۔ تو خواتین و حضرات، میں آپ سب سے یہ درخواست کروں گا کہ جس مرد اور عورت نے یہ وظیفہ کرنا ہے اس کے لیے لازم ہے کہ وہ پاک صاف ہو کر اس وظیفے کو کرے۔ اور دوسرا یہ کہ بہتر یہ ہے کہ جو بھی مرد اور عورت اس کو وظیفے کو کرنا چاہتا ہے وہ پنجگانہ نماز کی پابندی کرے اور 5 وقت کا نمازی ہو، تو بہتر ہوگا اگر وہ یہ وظیفہ کرے تو اس کے لیے بہت ہی فائدہ مند یہ وظیفہ ثابت ہوگا۔ تو خواتین و حضرات آپ اس وظیفے کو ہفتے کے کسی بھی دن شروع کر سکتے ہیں۔ پیر جمعرات یا جمعے کے دن کو اس کو شروع کر لیں کیونکہ یہ بہتر ہے اور یہ مبارک دن ہے۔ اور دوسرا یہ کہ آپ نے شعبان المعظم کا جو مہینہ ختم ہو رہا ہے اس سے پہلے آپ نے ختم ہونے سے پہلے اس وظیفے کو کرنا ہے۔ تو آپ نے جو ہے عشاء کی نماز ادا کرنی ہے۔ عشاء کی نماز آپ نے جس جگہ پر ادا کرنی ہے آپ نے اسی جگہ اس کو بیٹھ کے کرنا ہے۔ اور یہ یاد رکھیں اس وظیفے کو کرنے میں آپ کے صرف 10 یا 15 منٹ لگیں گے، اور اس سے پہلے آپ نے 11 مرتبہ اول و آخر درود شریف پڑھنا ہے۔ درود شریف وہ والا درود شریف جو آپ نماز میں پڑھتے ہیں، درود ابراہیمی۔ اول درود شریف پڑھنے کے بعد آپ نے 313 مرتبہ
اللہ تعالیٰ کو جو نام ہے یا مجیب ہو یا مجیب ہو یا مجیب ہو، اس کا وظیفہ کرنا ہے۔ یاد رکھیں اس نام کا جو مطلب ہے وہ بے قرار دلوں کا چین ہے۔ اس ترجمے سے ہی آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کے دل کے اندر جو بے چینی ہے یا جس چیز کی آپ کو طلب ہے یا کوئی چیز آپ کو تنگ کر رہی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اس وظیفے کو کرنے سے اللہ تعالیٰ آپ کے دلوں کو چین عطا فرمائے گا، اور دوسرا یہ کہ آپ کی ہر حاجت جو ہے وہ پوری ہو جائے گی۔ اور 313 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے پھر آخر میں 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ تو خواتین و حضرات، اس کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر اور اپنے آنسو کو بہا کر اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے، اور دوسرا یہ کہ اپنی حاجت، اپنی مشکل، آپ کو جس قسم کی مشکل بھی، جس قسم کی مصیبت میں آپ مبتلا ہیں، خواہ کوئی بھی ہو، مالی ہو، بیماری ہو یا کوئی بھی چیز ہو، تو آپ نے گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے، اور یقین کے ساتھ دعا مانگنی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو سن رہے ہیں اور آپ کو دیکھ رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اس وظیفے کو کرنے سے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی جو تمام تر مشکلات ہیں وہ جو حل ہو جائیں گی۔ اور دوسرا یہ کہ اس شبان المعظم کے جتنے بھی دن رہ گئے ہیں، ان دنوں کو ختم ہونے سے پہلے آپ نے اس وظیفے کو کرنے ہیں، چاہے آپ اس کو 4 دن رہ گئے 4 دن کر لیں، 7 دن رہ گئے 7، جتنے بھی دن رہ گئے ہیں آپ نے اس کو مکمل کر لینا رمضان مبارک کا چاند دیکھنے سے پہلے۔ تو اسی کے ساتھ امید کرتے ہیں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے مددگار ثابت ہوگی۔ لائک کیجیے اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو، کامنٹ کیجیے اگر آپ کی کوئی رائے ہے یا سوال ہے، شیئر کیجیے اپنے دوستوں کے ساتھ بھی، اور اینڈ میں ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا اور ساتھ میں بیل آئیکن کو پریس کرنا بالکل بھی نہ بھولیے۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ نہ ہو